پاکستانی بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانا ایک ایسا جرم بن گیا ہے جس کی پاداش میں دہشت گرد پولیو ورکرز اور ان کے محافظوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں انسداد پولیو مہم میں 9 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 22 زخمی ہو گئے۔ کل باجوڑ کی تحصیل ممند میں انسداد پولیو مہم کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کے ٹرک پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا، جس میں 7 اہلکار شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پولیس کا ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے حملے کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کی۔ آج بنوں میں پولیو ورکرز کے ہمراہ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، جس میں مزید 2 سپاہی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ کل ہی ملک بھر میں سال 2024 میں پولیو کی ویکسینیشن کا آغاز ہوا تھا اور ایک منصوبہ بندی کے تحت پولیو کے خلاف جہاد میں شامل اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایشیا پیسیفک ہیلتھ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 10 سال کے دوران پاکستان میں 200 سے زائد ہیلتھ ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار پولیو مہم کے دوران دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماتحت عالمی ادارہ برائے انسداد پولیو نے پچھلے مہینے اپنی رپورٹ میں پاکستان میں پولیو وائرس کے ساتھ پولیو ٹیم کی سیکیورٹی کو بھی ایک بڑا چیلنج قرار دیا تھا اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پولیو سے بچاؤ کے خطرے پھیلانے والی ٹیموں پر حملوں سے ملک میں پولیو وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یقیناً پولیو فری پاکستان کا خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے۔ ملک پاکستان میں 1994 یعنی کہ پچھلے 30 سال سے سرکاری سطح پر پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے، مگر اب بھی پولیو وائرس میں قوم کے نونہالوں کو معذور بنایا جا رہا ہے اور دنیا میں تقریباً 1.5 ارب آبادی والے ملک چین اور بھارت تک میں پولیو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مگر افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ بد نصیب ملک ہیں جہاں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے۔ پچھلے سال بھی پاکستان میں پولیو کے 5 نئے کیسز سامنے آئے۔ 2023 کے اختتام پر پاکستان کے 164 اضلاع میں پولیو اسکریننگ کے لیے سیمپلز لیے گئے، جن میں 8% اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی اور جن شہروں کے نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ان میں کراچی، اسلام آباد، پشاور، حیدرآباد، سکر، کوئٹہ اور کوہاٹ شامل ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پولیو ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض والدین اب بھی اپنے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، جبکہ دہشت گرد پولیو کی روک تھام کرنے والوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ بھیانک واقعہ ہے، ہر لحاظ سے انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ۔ انسداد پولیو مہم کے شروع ہوتے ہی پولیو کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر حملے اور شدید دہشت گرد حملے، جن میں 24 گھنٹوں میں 9 شہادتیں ہوئیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس، ممتاز سینئر صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ ایک ایسا حملہ جس میں کہ سویلین لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہو یا جس میں کہ باقاعدہ انسداد پولیو مہم کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں 9 پولیس اہلکار بھی اس میں ظاہر ہے کہ شہید ہو گئے، اور باقاعدہ پولیو مہم پر حملہ کرنے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے یہ حملہ۔ اس کی کیا سینس ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک سیکیورٹی سچویشن خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں اور قبائلی اضلاع میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے تقریباً اگست 15 2021 کے بعد۔ جہاں تک پولیو کا تعلق ہے، جو اعلامیہ تحریک طالبان نے جاری کیا اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ہم نے پولیو ٹیم کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، لیکن اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حملہ انہوں نے کیا۔ اب اس قسم کے جو نیریٹیوز بن کے جو سامنے آتے ہیں وہ آبویسلی کنفیوژن بنانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن کلیئرلی پولیو ٹیمز چونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے سیکیورٹی کی اور جو اس کے پروٹوکول ہیں پرٹیکولرلی ٹرائبل ایریا اور جنوبی اضلاع میں کے پی کے، اس میں ایک پولیو ٹیم کے ساتھ 2 پولیس اہلکار ہونا جو ہے وہ لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ جب بھی پولیو کیمپین شروع ہوتی ہے تو پولیس والے جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سافٹ ٹارگٹس بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ڈسپرس ہونا ہوتا ہے ایسے طریقے سے کہ انہیں گلی محلوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پر سیکیورٹی آبویسلی خراب بھی ہوتی ہے، اور سیکنڈلی یہ 2 ہی بندے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کنسسٹنٹلی دیکھا ہے ان کو ٹارگٹ ہونا۔ تو میرے خیال میں کیونکہ اس بار واقعہ بڑا ہوا باجوڑ ایجنسی کے اندر اور جس طرح کی کارروائی دیکھنے میں آئی جس میں ایک پوری پولیس وین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، جس میں شہداء کی تعداد اور وہ زخمی آپ نے بتا دیے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس علاقے میں بھی پولیو جو ہے مہم منسوخ ہو گئی، اور اس کے علاوہ اس رات سے پہلے چونکہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ موجود تھا تو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو پولیو مہم ہے اس کو اب
انہوں نے ایک بلاک وائز یعنی پورے طریقے سے وہ ایک پے در پے نہیں ہو سکتا، بلکہ اب کنڈیشن اس کی یہ رکھی ہے کہ جس جگہ پر ڈپلائمنٹ ہیوی ہوگی وہیں پر ویکسینیشن ہوگی، اور آہستہ آہستہ چنکس بنا کر جو ہے پولیس کی ڈپلائمنٹ کی جائیں گی، کیونکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ اور کیا اس وقت ہم بھی 25 سال سے اس پولیو مہم میں ہیں، اور اس دوران ظاہر ہے کہ اس کا بڑا سینٹر جو ہے وہ KPK کے علاقے ہیں، بلوچستان کے علاقے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اب بھی پراپر طریقے سے 25 سال میں بھی ہم لوگوں کو، بچوں کو جو ہے وہ امیون نہیں کر سکے، ان کی پروٹیکشن ہے وہ ہم نہیں اس کی کوریج تمام علاقے تک پہنچا سکے؟ اس ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پولیو مہم کے پیچھے جو ایک سائنس ہے وہ یہ ہے کہ جتنے کم وقت میں آپ جتنے زیادہ بچوں کو ویکسینیٹ کر سکتے ہیں تو ایریڈیکیشن تب ہی ممکن ہے۔ اور جو پولیو جو KP کے اندر لاہور کے سویج سیمپلز، بلکہ کل جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ پاکستان کے اندر 14 ایسے شہر ہیں جہاں پر انوائرمنٹل سیمپلز یعنی سیویج کے پانی میں پولیو جو ہے وہ پازیٹیو ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باقی جگہوں پہ پھیل رہا ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس ٹائم پر کراچی میں۔ اور اگر آپ ان نمونوں کی ڈیٹیلز جو ہے وہ سارے دیکھ لیں تو obviously اس میں لاہور، کراچی اور پشاور، تو جتنا ایک انفلکس رہتا ہے پاپولیشن کا اور موومنٹ رہتی ہے تو وائرسوں کے ساتھ پھیلتا جاتا ہے۔ لیکن کامران صاحب، یہ بات یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ پولیو کی انڈکشن جو اس بار لنک کی گئی ہے وہ obviously جو افغان مہاجرین اگست 15 کی سچویشن کے بعد پاکستان آئے اور ایک انکنٹرولڈ قسم کی موومنٹ رہی، اس کے بعد اس کی انٹروڈکشن جو ہے وہ پاکستانی انوائرمنٹ سیمپل میں جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ اس بار یہ ڈیفینیشن ہے، لیکن obviously اس میں اپنے آپریشنل ایشوز بھی ہیں، اور اس میں سیکیورٹی کے ایشوز تو اب پیدا ہوئے ہیں، لیکن پولیو پروگرام میں خود جو ہے obviously ایک اس قسم کے انویسٹیگیٹو پروسیس کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کون سے ایسے ڈائنامکس ہیں کہ ابھی تک یہ مہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، جتنے اس کے ریزنز بتائے جاتے ہیں۔ ایک جانب سے طالبان نے ان سیکیورٹی پہ معمور جو پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی پہ معمور پولیس اہلکاروں پہ بہت بڑے حملے کیے ہیں، 24 گھنٹے میں 9 شہادتیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیو ٹیم پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے تو سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملہ کیا ہے۔ کیا کبھی TTP نے اعلانیہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پولیو سے انہیں یا پولیو کی انسداد کی مہم سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، یا اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے اعتراضات عام کیے ہیں اور وہ پولیو مہم کے ہی خلاف ہیں؟ دیکھیں، جو پولیو کے لحاظ سے تحریک طالبان کا جو ایک اعلامیہ ہے اور جو ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ obviously اس میں افغان طالبان بھی جو ہے انہوں نے اجازت دی ہے پولیو ویکسینیشن کی، تو تحریک طالبان نے 2018 کے بعد اپنی جو پالیسی ہے اس کے تحت انہوں نے پولیو کا جو ہے ڈائریکٹ نام کبھی بھی نہیں لیا کہ ہمیں پولیو سے مسئلہ ہے، بلکہ ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ریالٹی دیکھ لیں تو کامران صاحب، پولیو ٹیموں کو جو ہے وہ ایکسٹورشن کی کالز بھی جو ہے وہ آتی ہیں، اور obviously ان سے یہ کہا جاتا ہے چونکہ اس ایریا کے اندر ہمارا انفلوئنس ہے تو جو پیسے آپ سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ obviously ہمیں دیں، تو یہ بھی ایک مطالبہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور obviously یہ کافی کنسرننگ ہے، اور اس وجہ سے جو پولیو ٹیمز ہے ان پر انڈیویجولی بھی اٹیک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کامران صاحب، اگر آپ دیکھیں تو جو طالبان ایفیلیٹڈ گروپس ہیں پرٹیکولرلی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے اندر، ایک پورا یہ جو ہے مہم ہے، پروپیگنڈا مہم اس پولیو ویکسینیشن کے خلاف کتابوں کی شکل میں جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو obviously اس کے اپنے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں ایسے اعلامیہ جاری کرنے کے جس میں کہا جائے کہ obviously پولیو ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جب پولیو کیمپین ہوتی ہے تو پولیس کو جو ہے وہ زیادہ تر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔